السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حکیم داؤد نئی اور آپ کو آج میں بہت ہی اچھا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مرض پر بات کرنے والے ہیں جس نے آج کل کے دور میں ہر دوسرے یا تیسرے شخص کو پریشان کر رکھا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کمر کے درد، جوڑوں کے درد، گھٹنوں کی تکلیف اور جسم کی اکڑن کی۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں صبح اٹھتے وقت ان کا جسم اکڑتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں شدید دشواری ہوتی ہے، گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں یا جوڑوں میں سوجن اور درد رہتا ہے۔ بہت سے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں گیس یا ریا کی زیادتی کی وجہ سے پٹھوں اور جوڑوں میں شدید درد ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو ہم اس کا ایک انتہائی مجرب، سستا اور گھریلو یونانی نسخہ شیئر کریں گے جو نہ صرف دردوں کو ختم کرتا ہے بلکہ معدے اور ہاضمے کو بھی درست کرتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو نسخہ بنانے اور استعمال کرنے کا مکمل طریقہ سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں جب بادی یا ریا بڑھ جاتی ہے یا ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو خوراک سے بننے والے فاسد مادے خون میں شامل ہو کر جوڑوں اور ہڈیوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کمر کے نیچے حصے میں مستقل درد رہنے لگتا ہے، اٹھتے یا بیٹھتے وقت گھٹنوں میں شدید درد اٹھتا ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف اور تھکن کا احساس ہوتا ہے، بازو، ٹانگوں اور جوڑوں میں جکڑن، معدے کی خرابی، گیس اور افارہ۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے حکمت کی دنیا میں چند ایسی جڑی بوٹیاں کا انتخاب کیا گیا ہے جو قدرتی طور پر دردوں کو کھینچتی ہیں، ریا کا خاتمہ کرتی ہیں اور ہاضمے کو بہتر بناتی ہیں۔ تو آئیے اب آتے ہیں اس نسخے کی طرف جسے ہم نے نسخہ لسانی کا نام دیا ہے۔ اس نسخے میں جو اجزاء استعمال ہوئے ہیں وہ تمام پنسار سور سے اب آسانی مل جاتے ہیں۔ آپ نے ان اجزاء کو بالکل صاف، خالص، اچھی حالت میں لینا ہے۔ تو نسخہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، نوٹ فرما لیں۔ سرنجہ شیریں 50 گرام، یہ آپ کو شکل میں نظر آ رہی ہے اس کی، اسی طرح صاف ستھرا ہو۔ یہ سنڈ ہے، خشک ادرک بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اور یہ سوئے ہے، یہ 20 گرام لینے۔ سنا مکی مصفہ، جس طرح یہ پتے ہیں صرف پتے پتے لینے، اس میں کوئی اور تنکا نہ ہو۔ تو یہ 30 گرام، اور یہ میتھی دانہ، میتھری نہیں لینے، میتھی دانہ ہی لینا باریک، یہ بھی 30 گرام۔ تو ان تمام اجزاء کو انتہائی باریک کر لیں، یا خود کوٹ پیس لیں یا مشین اچھی صاف ستھری کر کے پیس کر لیں۔ اس کے بعد آدھا چمچہ، اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو یا یورک ایسڈ زیادہ بڑا ہو تو پھر 3 دفعہ آدھا چمچہ پانی کے ساتھ لیں، نیم گرم پانی ہو۔ اور نیم گرم نہیں پی سکتے تو پھر نارمل ہو، سرد ٹھنڈا پانی نہ ہو، بالکل فریزر کا بھی نہ ہو، نہ برف کا ہو۔ دودھ کے ساتھ لیں، دودھ پتی کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسرے افراد تک بھی یہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔